بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں حکیم رضوان سید نقشبندی ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو آج پیاز کے متعلق دینے والا ہوں ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی دلچسپ اہم معلومات۔ تو آپ جناب ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیے گا اور بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کیجیے گا جو آپ کے انشاءاللہ لائف میں ضرور کام آئیں گی اور آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، پیاز کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ بصل، پیاز، گنڈا، پیاز، کاندا، ڈنگری، بصر اور اونین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خشک پہلے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور جڑ ہے جو سبز مسالہ کے طور پر ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے تخم بھی یعنی کہ اس کے بیج دوائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ پتے مستعمل نہیں ہوتے۔ افعال کے لحاظ سے پیاز محلل، منضج، مقطع، منفصل بلغم، جعلی، مقوی با اور مدر بول و حیض ہوتا ہے۔ پیاز زیادہ تر مسالہ جات میں استعمال کر کے کھایا جاتا ہے۔ یہ نفاخ اور دیر ہضم ہوتا ہے، اور اس کی کثرت دماغ کو ضرر بھی پہنچاتی ہے، مگر اس کے استعمال سے با کو تقویت یعنی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو کوٹ کر پانی نچوڑ لیتے ہیں اور اس سے شربت بنا کر تقویت با کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ دیسی گھی، خالص شہد اور پیاز کا پانی ہم وزن لیں اور پکانا شروع کر دیں۔ جب پانی سارا جل جائے اور گھی شہد آپس میں اچھی طرح یکجان یعنی مکس ہو جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر محفوظ کر لیں۔ اور عمر کے لحاظ سے مریضوں کو کم زیادہ استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر زیادہ عمر کا جوان آدمی ہو یا 40 سال سے اوپر کا ہو تو اس کی جو مقدار خوراک ہے، اس سے جو یہ گاڑھا محلول بنے گا اس کی تقریباً 1 چمچ سے 2 چمچ، اور جو اس سے کم عمر ہو اس کے لیے عمر کے لحاظ سے مقدار کم کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ورموں کو پکانے اور تحلیل کرنے کے لیے بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ پیاز کو آگ میں دبا کر اس کو نرم ہونے پر نکال لیں اور ورموں کے اوپر باندھیں، تو یہ بہت فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ورموں کو تحلیل کر دیتا ہے۔ پیاز کے پانی میں مناسب ادویات پیس کر ضماد کرنے سے بھی یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔ بواسیر کے منہ کھولنے کے لیے اس کو مسوں پر باندھتے ہیں۔ ہیضہ کی صورت میں چونے کا پانی آب پیاز میں ملا کر دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ طاعون اور کئی دوسری وبائی مرضوں کے دنوں میں پیاز کو سرکہ میں ملا کر کھلانا بہت مفید ہوتا ہے، یا پھر کچا پیاز کھانا بھی وبائی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور امراض کے لیے بھی پیاز بہت فائدہ مند ہے، یعنی تاریکی چشم اور دھند کو زائل کرنے کے لیے صرف پیاز کا چھلکا یا اس میں شہد ملا کر آنکھوں میں لگائیں تو یہ آنکھوں کے امراض کو مفید ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اگر کان میں پھنسی ہو جائے اور درد شدید ہو تو پیاز کو آگ میں مشوی کر کے پیاز کا پانی نچوڑ کر نیم گرم پانی کو کان میں ٹپکانے سے کان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران مختلف علاقوں کے پانیوں کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے کچا پیاز یا اس کا اچار کھا لیا جائے تو یہ بہت مفید ہے، پانیوں کے اثرات کو رفع کرتا ہے، یعنی کہ پیٹ خراب ہونے سے محفوظ کرتا ہے۔ پیاز گرم مزاج لوگوں یعنی مریضوں کے لیے یہ مضر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی تاثیر گرم خشک ہے، اس لیے اگر کوئی
گرم مزاج انسان اس کو استعمال کرے تو اس کو نقصان دے گا، اور اس کے زیادہ استعمال سے اگر طبیعت خراب ہو جائے تو سرکہ، نمک، شہد اور آب انار بہت مفید ہوتا ہے۔ یعنی کہ پیاز کو اگر زیادہ استعمال کر لیا جائے، اس کے مضر اثرات نظر آنے لگے، تو یہ جو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، جن میں سرکہ، نمک، شہد اور آب انار کا پانی، یہ استعمال کروائیں، اس کے مضر اثرات رفع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو پیاز کے تخم ہوتے ہیں، پیاز کا بیج، یہ بھی مستعمل ہیں، تو ان کے بھی کچھ فوائد پر نظر ڈالتے ہیں۔ تخم پیاز جو ہوتا ہے، یہ شکل کے لحاظ سے تکون نما، رنگت میں سیاہ، اور اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے۔ مزاج اس کا دوسرے درجے کا گرم خشک ہوتا ہے۔ تخم پیاز کو زیادہ تر مقوی با مجونوں میں شامل کر کے ذوف با کے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ شہد کے ہمراہ پیس کر داء الثعلب، یعنی یہ ایک مرض کا نام ہے، وہ مریض جس کے داڑھی وغیرہ کے بال، ابرو کے، مونچھوں کے، مرد حضرات کے یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس مرض کو داء الثعلب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلف، یعنی یہ بھی ایک مرض کا نام ہے، وہ مرض جس میں چہرے پر چھائیاں اور داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہک، جیسے داغ پڑ جانا، سفید نما، یہ جو پھلبیری ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا ہے، اس کو بہک بولتے ہیں۔ تو اس مرض کی صورت میں بھی یہ شہد کے ہمراہ اس کے تخم کو پیس کر لگانے سے ان امراض میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تخم پیاز کو سرکہ میں پیس کر داد، یعنی جس مرض کو ددر بھی بولتے ہیں عام الفاظ میں، اس پر لگانے سے یہ فائدہ دیتا ہے۔ مسوں کی صورت میں ان کو زائل کرنے کے لیے نمک کے ہمراہ پیس کر مسوں پہ لیپ کریں تو یہ مسوں کو ختم کرتا ہے۔ تخم پیاز یہ سرد مزاج حضرات کے لیے بہت مفید اور مقوی با ہوتے ہیں، مگر گرم مزاجوں کے لیے مضر اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پیاز کی ایک اور قسم جنگلی پیاز بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے۔ جنگلی پیاز عام پیاز میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا، مگر اس کے پتے عام پیاز سے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مزہ نہایت تلخ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ عام پیاز سے زیادہ مقوی ہوتا ہے اور عام پیاز کی طرح کھانے میں کھایا نہیں جاتا، جیسے کہ وہ سبز مسالہ جات میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جنگلی پیاز کو عام کھانے میں استعمال نہیں کرتے، یہ صرف ادویات میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان امراض کے لیے مفید ہے جس میں عام پیاز فائدہ دیتا ہے۔ جنگلی پیاز خاص کر ادرار بول، یعنی کہ چھوٹے پیشاب کو جاری کرنے کے لیے، اور تنفیس بلغم میں زیادہ قوی ہے۔ استسقاء اور کھانسی میں بکثرت مستعمل ہے۔ کرم شکم، یعنی کہ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھی بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ پیاز کی ایک اور ناظرین قسم جو سفید پیاز جس کو بولتے ہیں، یہ سفید انڈے کی صورت کا ہوتا ہے، یعنی کہ انڈے کی طرح بالکل سفید اندر سے بھی اور اوپر سے بھی، جبکہ جو عام پیاز استعمال کرتے ہیں اس کو سرخ پیاز بولتے ہیں، جو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے کھانوں وغیرہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سفید پیاز ہوتا ہے، یہ اس کی ویسے ریزن مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب بھی کسی نسخہ جات میں استعمال کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈنا پڑا تو یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ نہیں یہ ہے کہ کوئی شاید یہ کسی خاص قسم کا ہوتا ہے جو کہ کم کاشت کیا جاتا ہے، یا پھر عام پیازوں میں یہ کوئی نسل کا ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک اس کو اس طرح کا بنا دیتا ہے، مگر فوائد کے لحاظ سے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر نسخہ جات میں اس کا پانی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، شنگرف کو مدبر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مردانہ طاقت کے امراض کی ادویات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر جب بھی اس کی ضرورت پڑی اس کو بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نایاب اور قیمتی قسم ہے جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل اور بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ
اس ویڈیو میں آپ کو دی گئی انفارمیشن کو آپ ضرور پسند کریں گے، اور مجھے نہایت الحمدللہ خوشی ہے کہ جو پہلی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اس پہ کافی ویوز بھی آئے ہیں، اور اچھا ری ایکٹ جو ہے نا آپ حضرات نے کیا ہے۔ تو جناب میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا رہوں، اور آپ جناب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جیسے خود مستفید ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ضرور اس کو آپ اپنے دوست احباب تک بھی اس انفارمیشن کو پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس کو استعمال کر کے ان چیزوں کو جان کے، کیونکہ جو میں نے ابھی ٹاپک میرا چل رہا ہے وہی عام چیزیں ہیں جو عام گھروں میں اویلیبل ہیں، سستی ہیں، اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے۔ اگر نہیں بھی جانتا تو میں اس کی اتنی ڈیٹیل اور تفصیل عرض کر رہا ہوں تاکہ جس کو نہیں پتہ وہ بھی اس کو سمجھے، اور اس کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بیماریوں کو اپنی کو ختم کرے، اور مہنگی ادویات سے بچ جائے، اور اپنے ان عام روٹین میں ریگولر یوز ہونے والی چیزوں سے ہی فائدہ لے، اور اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا انہی چیزوں سے علاج کرے اور مستفید ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ حضرات کو بھی اللہ پاک برے وقت اور کسی موذی مرض سے بچائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آخر میں میرا سب حضرات کے لیے اہم اور ضروری اور میرا پیغام، اپنی صحت کا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، فٹ رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔